بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا ایک دلچسپ واقعہ بیان کریں گے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ مکہ لگنے سے ایک قبطی شخص کی جان چلی گئی۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خوف سے مصر کو خیر بات کہنا پڑا۔ آپ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تو آپ کے پاس بالکل اس بات کی خبر نہ تھی کہ اب کس بستی کی طرف رخ کیا جائے۔ چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے بھروسے سے سفر شروع کیا تو آپ کو مدین کے رستے پر ڈال دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی، قریب ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ بتائے۔ چنانچہ آپ چلتے چلتے مدین شہر پہنچ گئے۔ اس وقت تک آپ کو نبوت سے سرفراز نہیں فرمایا گیا تھا۔ یوں کہہ لیں کہ اس وقت آپ بنی اسرائیل کے ایک نیک اور صالح نوجوان تھے جو کہ دکھنے میں بھی خوبرو تھے۔ سفر کی کیفیت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے مصر سے مدین تک کے سفر کے دوران سبزہ اور درختوں کے پتوں کے سوا کچھ بھی نہ کھایا تھا۔ زیادہ چلنے کی وجہ سے آپ کے نالین بھی گھس گئے تھے، جس کی وجہ سے آپ برہنہ ہو گئے اور تھک ہار کر ایک سائے میں بیٹھ گئے۔ اس وقت خلق خدا میں سے آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے تھے، مگر بھوک کا یہ عالم تھا کہ کھجور کے ایک ٹکڑے تک کے لیے آپ علیہ السلام محتاج تھے۔ منقول ہے کہ جب آپ علیہ السلام مدین شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک کنویں سے لوگ پانی اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں، جبکہ کچھ فاصلے پر دو خوبرو لڑکیاں کھڑی اپنے جانوروں کو پیچھے دھکیل رہی تھیں کہ کہیں یہ ان لوگوں کے جانوروں کے ساتھ مل کر پانی نہ پی لیں، جس سے لوگ خفا ہوں گے۔ وہ لوگ جب پانی پلا لیتے تو واپس لوٹتے ہوئے ایک بھاری بھر کم پتھر کنویں کے منہ پر رکھ دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ جب لوگ واپس لوٹ گئے تو وہ لڑکیاں اپنے جانوروں کو لے کر آگے بڑھیں اور بچا کچا پانی اپنے جانوروں کو پلانے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو دل میں رحم جاگ اٹھا۔ اپنی بھوک اور کمزوری اور جسم کی ناتوانی کا خیال کیے بغیر اٹھے اور کنویں سے بھاری بھر کم پتھر اکیلے اٹھا کر ایک طرف کر دیا۔ وہ پتھر کتنا وزنی تھا اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس پتھر کو 10 آدمی بھی مشکل سے اٹھاتے تھے، جسے آپ نے اکیلے ہی اٹھایا۔ پھر پانی نکالا جو ان دونوں کی بکریوں کے لیے کافی ہو گیا، اور پھر آپ علیہ السلام ببول کے درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام ان دونوں لڑکیوں کے پاس گئے اور پوچھا، تم یہاں کیوں کھڑی ہو حالانکہ تمہارے جانور پانی سے بلک رہے ہیں؟ ان میں سے ایک نے شرماتے ہوئے جواب دیا، ہم غیر مردوں میں نہیں جاتی، جب یہ چلے جائیں گے تب ہم پانی پلائیں گی۔ ہمارے والد بوڑھے آدمی ہیں اور وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اکیلے ہی وہ پتھر ہٹایا تاکہ جانوروں کے لیے وافر پانی میسر کر سکیں۔ یہ دیکھ کر لڑکیاں حیرت میں مبتلا ہو گئیں اور سوچنے لگیں، یہ اجنبی کون ہے کہ جسے پہلے یہاں کبھی نہیں دیکھا، اور یہ ہے بھی بہت زیادہ طاقت والا۔ یہ لڑکیاں ابھی کشمکش میں تھیں کہ آپ علیہ السلام قریب موجود ببول کے درخت کے سائے میں چلے گئے اور وہاں اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے میرے رب، میں اس کھانے کا جو تو میرے لیے اتارے محتاج ہوں۔ تاہم ان لڑکیوں نے بھی آپ علیہ السلام کی دعا سن لی۔ وہ جلدی سے اپنی بکریوں کو ہانکتی ہوئی گھر لوٹیں۔ والد نے جب دیکھا کہ دونوں بیٹیاں خلاف معمول جلدی گھر لوٹ آئی ہیں تو پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، آج خلاف معمول جلدی ہی واپس لوٹ آئی ہو؟ انہوں نے اپنے شفیق باپ سے تمام واقعہ کہہ سنایا۔ والد نے ان میں سے ایک سے کہا، جاؤ اس اجنبی کو بلا لاؤ کہ ہم اس کو اس کی خدمت کے بدلے معاوضہ ادا کریں۔ چنانچہ ان میں سے ایک شرم و حیا سے چلتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی، میرے والد صاحب آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو اس پانی پلانے کی اجرت ادا کر سکیں۔ امام نے اپنی تاریخ میں اس واقعے کو کچھ یوں نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکی کے باپ کے پاس جانے کے لیے رضامندی کا اظہار کیا تو وہ لڑکی آگے آگے چل پڑی اور آپ علیہ السلام تھوڑے فاصلے پر اس کے پیچھے تھے۔ اگرچہ آپ علیہ السلام کو بات کچھ ناگوار گزری، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا، کیونکہ پہاڑی علاقہ تھا اور ویسے بھی آپ علیہ السلام خوف زدہ تھے۔ جب چلے تو ہوا بھی تیز چلنے لگی۔ راستہ بتانے کے لیے وہ لڑکی آگے آگے چل دی۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب کبھی ہوا کا تیز جھونکا آتا، لڑکی کا کپڑا ادھر ادھر ہوتا، جس کی وجہ سے اس کی رانیں دکھائی دینے لگتی، اور تفسیر روح البیان میں ہے کہ لڑکی کی رانیں موٹی ہونے کی وجہ سے دکھائی دیتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اس وقت نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے، تب بھی شرم و حیا کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ جیسے ہی تیز ہوا آتی، آپ علیہ السلام اپنا منہ کپڑے سے ڈھانپ لیتے تاکہ لڑکی کی طرف نظر نہ پڑ سکے۔ بالآخر رہا نہ گیا اور لڑکی کو آواز دے کر روک لیا اور کہنے لگے، اے اللہ کی بندی، مجھے آگے چلنے دے اور تو مجھے راستہ بتاتی چل۔
जिस तरफ चलना हो तुम इस तरफ मेरे पीछे से एक कंकर उठाकर फेंक दिया करो ताकि ये इशारा हो सके तुम्हारे घर की तरफ। सुभान अल्लाह। दोस्तों, बेशक ये शान है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, और अंबिया का हुस्न अखलाक तो कबल अज़ बासत भी उम्मत के लिए नमूना ही होता है। बिलाखिर दोनों चलते चलते हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंच गए। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम इस वक्त शाम का खाना खाने के लिए तैयार बैठे थे। मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर फरमाया, बेटे बैठो और खाना खाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं आपका खाना नहीं खाऊंगा। शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप भूखे तो हैं ही, तो फिर खाते क्यों नहीं हैं? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे खतरा है कि जो काम मैंने फी सबीलिल्लाह किया कहीं ये खाना उसका इवज ना हो जाए, क्योंकि मैं इस कबीले से हूँ जो अपने दीन के किसी अमल को बेचते नहीं है, अगरचे इसके इवज दुनिया के बराबर सोना ही मिल जाए। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं भी तुम्हें इसका इवज नहीं दे रहा, बल्कि मेरी और मेरे आबा की आदत है कि हम मेहमान नवाजी करते हैं और भूखों को खाना खिलाते हैं। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बैठ गए और खाना तनावल किया। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम की दोनों बेटियों में से एक ने कहा, अब्बा जान, आप अलैहिस्सलाम इसे नौकर रख ले, क्योंकि ये तवाना है और अमानतदार है। फिर इस लड़की ने जो आपको लेने गई थी ने अपने वालिद को तमाम वाकया बयान किया। ये सुनकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मैं इनमें से एक लड़की का निकाह तुम्हारे साथ कर दूंगा, बशर्त ये कि तुम 8 साल मेरे यहाँ नौकरी करो, और मैं तुझ पर कोई मुशक्कत नहीं डालना चाहता। इंशाअल्लाह तुम मुझे खुश मामला और भले लोगों में से पाओगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बस ये बात मेरे और आपके दरमियान तय हो गई है। इन 2 मुद्दतों में से जो भी मुद्दत पूरी करूंगा तो मुझ पर कुछ ज्यादती ना होगी, और हम जो कह रहे हैं उस पर खुदा गवाह है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो लड़की जो मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए गई थी, निकाह भी उसी के साथ हुआ। यूं आप अलैहिस्सलाम की शादी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी के साथ हुई, जो कि शर्म व हया का पैकर थी। रिवायात में है कि आप अलैहिस्सलाम ने अरसा 10 साल हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियां चराईं, और इस सारे अरसे के दौरान आपकी अहलिया भी आपके साथ ही रही। फिर हुक्म रब्बी हुआ और आप अलैहिस्सलाम अपनी जोजा समेत दोबारा मिस्र की तरफ कूच कर गए। दुआ है कि अल्लाह ताला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। मुअज़्ज़िज़ सामीन, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।